آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا ایک سکیم کے بارے میں جو ہیلتھ کیئر سے وابستہ افراد اپنے مریضوں سے کر رہے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ اس سکیم کا ایک شکار میرے سامنے آیا تھا تو میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ایک اتفاقیہ غلطی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اتنے تواتر سے اتنے سارے کیسز دیکھے جس نے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ ایک اتفاقی غلطی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا سکیم ہے۔ ایک ایسا سکیم جو مریض کی جیب سے فوری طور پر چند روپے تو نکلوا لیتا ہے، لیکن اس کی قیمت ایک جیتی جاگتی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ بہت سی صورتوں میں خواب ہوتے ہیں جو بکھر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ گھر ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان بکھرتے خوابوں، ٹوٹتے گھروں اور ضائع ہوتی جانوں کا ان سکیمرز کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کر دیتے ہیں، چند ہزار روپوں کی خاطر ایک جیتی جاگتی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ایک ہنستے بستے جوڑے میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا باعث بن جاتے ہیں، اور خونی رشتوں میں وہ دراڑیں ڈال دیتے ہیں جنہیں وقت کبھی بھر نہیں پاتا۔ میں اس سکیم کو نام دوں گا دی ابارشن سکیم۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کر دیجئے تاکہ صحت اور آگہی کا ہمارا یہ سفر بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہ سکے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس سے نہ صرف آپ یہ جان سکیں گے کہ اس سکیم کس طرح کام کرتا ہے بلکہ یہ بھی جان لیں گے کہ آپ خود اور اپنے پیاروں کو اس سکیم سے کس سے بچا سکتے ہیں۔ اس فراڈ کا پہلا شکار میں نے آج سے تقریباً 17 سال قبل دیکھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے MBBS کے بعد ریڈیولوجی کی اسپیشلائزیشن کا آغاز ہی کیا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں رکھی ایک متروک شدہ الٹراساؤنڈ مشین سے مریضوں کے جسموں میں جھانک کر ان کے روگ تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ مشین اتنی اچھی تھی اور نہ ہی اس وقت اچھا الٹراساؤنڈ کرنا آتا تھا۔ انہی دنوں ہسپتال کی OPD میں میرے سامنے ایک نوجوان جوڑا آیا۔ ہسٹری لینے پر معلوم ہوا کہ شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال کے دوران 2 حمل ضائع ہو چکے ہیں۔ مریضہ اب تیسری مرتبہ حاملہ ہے اور حمل کو 8 ہفتے گزر چکے ہیں، مگر گزشتہ روز ان کی فیملی لیڈی ڈاکٹر نے انہیں یہ بتایا ہے کہ یہ حمل بھی ضائع ہو چکا ہے۔ بچے میں گروتھ نہیں ہو رہی، اس کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے، لہٰذا مریضہ کو صفائی کروا لینی چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد گھر میں ایک فساد اٹھ کھڑا ہو چکا ہے۔ ساس اور نندوں کو یہ یقین ہے کہ ان کی بھابھی بانجھ ہے اور اگر ان کے بھائی نے اسے طلاق نہ دی تو ان کے بھائی کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندرونی صفائی کروانے سے پہلے ایک اور الٹراساؤنڈ کروا لینا چاہیے۔ جب ہم نے یہ الٹراساؤنڈ کیا تو معلوم ہوا کہ ہماری پرانی متروک مشین بھی 8 ہفتے کا جیتا جاگتا حمل دکھا رہی تھی، جس میں نہ صرف بچے کے دل کی دھڑکن بالکل واضح تھی بلکہ اس کو حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ اطلاع ملنے پر ان میاں بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور یہ وہ مرحلہ تھا جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ ایک ریڈیولوجسٹ کس طرح ایک زندگی کو بچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج وہ بچہ کم از کم 16 سال کا ہوگا۔ اس پہلے واقعے پر میں نے یہ سوچا کہ یقیناً اس لیڈی ڈاکٹر کو یا دائی کو بچے کے دل کی دھڑکن دیکھنے میں غلطی لگی ہوگی، لیکن اس کے بعد پے در پے اتنے واقعات دیکھنے کو ملے جس میں ایک نارمل بڑھتے ہوئے حمل کو دائیوں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور حتیٰ کہ لیڈی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی الٹراساؤنڈ کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ بڑھ نہیں رہا، یہ حمل ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ضائع کروا لیں۔ کئی ایسی مائیں دیکھنے کو ملی جو آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ الٹراساؤنڈ کے لیے آئیں اور انہیں یقین تھا کہ آج کی شام شاید ان کے گھر میں گزرنے والی ان کی آخری شام ہوگی، کیونکہ بار بار حمل ضائع ہونے پر ان پر بانجھ پن کا الزام لگا کر ان کے شوہر کو انہیں طلاق دینے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایسی لڑکی کو جب میں یہ خوشخبری دیتا تھا کہ ان کا ہونے والا بچہ بالکل ٹھیک ہے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ایک یہ پچھتاوا بھی نظر آتا تھا کہ شاید اس سے پہلے والے حمل جو وہ ضائع کروا بیٹھی ہیں وہ بھی شاید ٹھیک ہی ہوں۔ تواتر کے ساتھ یہ واقعات دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ایک اتفاقی غلطی نہیں بلکہ بعض دائیاں اور لیڈی ڈاکٹرز مریض کو جان بوجھ کر یہ کہتی ہیں کہ ان کا حمل ضائع ہو چکا ہے، اور اگر فوری طور پر اندرونی صفائی نہ کروائی گئی تو زہر پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس تمام چیز کی اتنی خوفناک تصویر پیش کی جاتی ہے کہ مریضہ گھبرا کر فوری طور پر اندرونی صفائی کروانے پر راضی ہو جاتی ہے، اور یہ جلاد اپنے چند ہزار روپوں کی خاطر ایک جیتی جاگتی زندگی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اپنے علاقے میں بعض ایسے کلینکس، دائیوں کے زچہ خانے اور نام نہاد ہسپتالوں کے بارے میں جان چکا ہوں جہاں سے بار بار اسی طرح کے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور میں پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جان بوجھ کر ایک فیک ابارشن سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مریضہ سے فوری طور پر چند ہزار روپے حاصل کیے جا سکیں، بجائے اس کے کہ 9 ماہ انتظار کیا جائے اور اس کے بعد بھی اس بات کا یقین نہ ہو کہ مریضہ آپ سے ہی ڈیلیوری کروانے آئے گی یا نہیں۔
अब आइए इस बात की जानिब कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको एक मरतबा फिर रिमाइंडर देना चाहूंगा कि सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको यकीनन उसका फायदा होगा। अगर आप या आपके किसी अजीज को जिंदगी में कभी इस सूरत हाल का सामना करना पड़े तो याद रखिए कि कभी भी एक फर्द की राय पर एबॉर्शन का फैसला मत कीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपकी लेडी डॉक्टर या दाई ने आपको ये कहा है कि बच्चे के दिल की धड़कन मौजूद नहीं है और अंदरूनी सफाई करवा लीजिए, तो याद रखिए कि अंदरूनी सफाई कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि अगर आप चंद घंटों बाद करवा लेंगी तो आपके जिस्म में जहर फैल जाएगा। उस जगह से बाहर निकल जाइए, किसी माहिर रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवाइए। एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड पर ना सिर्फ बच्चे के दिल की धड़कन खुद देख लेगा बल्कि आपको भी दिखा सकता है, और ना सिर्फ दिखा सकता है बल्कि सुनवा भी सकता है। अगर आप अपने रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट के पास आई हैं जो आपको ये कहता है कि बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है, तो तब भी इंसानी गलती को मद्देनजर रखिए और एक सेकंड ओपिनियन जरूर हासिल कर लीजिए। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर हम उस वक्त तक मिस्ड एबॉर्शन यानी बच्चे के दिल की धड़कन का ना होना डिक्लेयर नहीं करते जब तक कम से कम 2 रेडियोलॉजिस्ट इस मरीजा का मुआयना ना कर लें। याद रखिए कि सेहत के शोबे में भी ऐसे बेज़मीर लोग मौजूद हैं जो इस पेशे को भी फ्रॉड और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होने वाला बच्चा एक जिंदा इंसान है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसको छू नहीं सकते। एक पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत भी उतनी ही जरूरी है जितनी पैदाइश के बाद एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। कभी भी किसी एक फर्द को इस बात की इजाजत मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर सके। मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा कि तमाम दाइयां, लेडी डॉक्टर्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स ऐसा करते हैं, लेकिन ये याद रखना होगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो भी हमारे ही मुआशरे का हिस्सा है। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अगर आपकी नजर से भी कोई ऐसा वाकया गुजरा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।